ویلکم بیک ناظرین. اچھا تو یہ بتائیے آپ حیدر عباس رضوی صاحب کہ جب بات ہوئی 24 تاریخ کو ایک ٹی وی پروگرام پہ بریگیڈیئر امتیاز نے بہت سی باتیں کی جس میں کہ 1994 کے آپریشن کی جیکال مڈ نائٹ جیکال وغیرہ، اور اس کے بعد انہوں نے بات کی جناپور کی. تو آپ کی پارٹی نے اس کا جو رد عمل ہے شاہ صاحب کے مطابق وہ رد عمل ایسا تھا کہ آپ لوگوں نے اس پر اتنا بڑا ڈرامہ بنا لیا، اور ڈرامہ ایسا بنایا کہ الطاف حسین صاحب نے لندن میں جو بھی بات چیت کی وہ کہتے ہیں روئے دھوئے، اور پھر پریزیڈنٹ صاحب گئے اور ان کو مبارکباد دی. تو لگتا ہے کہ کوئی مل جل کے آپ نے کنسپریسی ہیچ کی. یہ لفظ ڈرامہ کی ذرا وضاحت کیجیے. ڈرامہ کا مطلب کہ وہ یہ فرما رہے ہیں نا کہ روئے دھوئے، اور انہوں نے بہت سی باتیں کی الطاف حسین صاحب نے، جو کہ ان کا خیال ہے کہ ایک اوور ری ایکشن تھا، ایک بہت پرانی بات تھی، اور اس کو لے کر کے ایسے کیا گیا کہ جیسے کہ کوئی بہت ہی اہم بات ہے، بہت امیجیٹ بات ہے، بہت ارجنٹ بات ہے. یہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ الطاف بھائی کے رونے پر اعتراض ہے ان کو یا ملنے پر اعتراض ہے، میری سمجھ میں نہیں آیا. ذرا اگر وضاحت ہو جائے تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی. مجھے دونوں پہ اعتراض ہے. شاہ صاحب سے دوبارہ میرے قابل احترام ہے، میں اور نیچر کا سیاسی ورکر ہوں، میں کوئی یہ نہیں رونے دھونے پہ. مجھے پہلی بات تو یہ ہے کہ شاہ صاحب کہ ادھر سے جو ہی بریک ہوتی ہے ایک ایجنسیز کی، الطاف بھائی صاحب جیسا بنجا ہوا پالیٹیشین آپ کو پاکستان سے باہر بیٹھ کے ملکی سیاست چلا رہے ہیں، اور اتنا فوری ریئیکشن انہوں نے لے لیا بریگیڈیئر صاحب ریٹائر بریگیڈیئر کی ایک کچھ جھوٹی باتوں کا، کہ اتنا زبردست انہوں نے اٹیک کر دیا کہ پاکستان کی سیاسی جماعت کے لیڈر پر انہوں نے حملہ کر دیا، اور ساتھ رو بھی رہے ہیں اور دھو بھی رہے ہیں. اس پر مجھے واقعی اعتراض ہے کہ پالیٹیشین جو ہے اتنے کمزور دل کے ہوتے ہیں کہ بھائی انہوں نے رو کے او الطاف نواز شریف بتاؤ وہ بتاؤ. کیا ہوا کیا ہے؟ 20 سال پرانے مردے کو اکھاڑ کر الطاف صاحب نے اتنا زبردست ریئیکشن کیا ایک پارٹی پر اور پارٹی کے لیڈر پر جو سمجھ سے بالا تار ہے. شاہ صاحب سچی بات ہے. دوسری آپ نے ملاقات نہیں ایک اور بات بھی پوچھی. ملاقات پہ کیوں اعتراض ہے؟ اب ملاقات پہ کوئی اعتراض نہیں اس کے ہاتھ سے، دیکھیں نا نہیں ملاقات میں سیاستدان ملتے رہتے ہیں. مطلب میں تو دیکھنا جی، کسی نے کہا تھا کہ اللہ کو کسی نے دیکھا ہے، ہم نے دیکھا تو نہیں جی، تو وہ واقعات شروعات سے تھے. سر میری ملاقات کی آپ نے بات پوچھی ہے، مجھے اعتراض صرف یہ ہے کہ صدر پاکستان چائنا کے دورے کے بعد سیدھے الطاف بھائی کے پاس جاتے ہیں. تو الطاف بھائی کو ملنا جرم نہیں ہے کہ وٹ واز یہ 3 سیکوینس کیا اتنے امپارٹنٹ ہے پاکستان کے لیے کہ بریگیڈیئر امتیاز امپارٹنٹ، الطاف صاحب بھائی کی تقریر اور رونا دھونا امپارٹنٹ، اور زرداری صاحب کا وہاں جانا. یہ بات ہے. میں بھی آپ کے قبیلے سے ہوں، آواز میری بھی کافی اونچی ہے. میری عرض یہ ہے کہ زرداری صاحب 2 لوگوں سے ملے برطانیہ میں، الطاف بھائی اور گارڈن براؤن. تو کیا گارڈن براؤن بھی اس سازش کا حصہ ہے؟ میں اس لیے کمنٹ لینا چاہ رہا ہوں کہ جیو ٹی وی کے پروگرام پر بیٹھ کر سردار مہتاب عباسی نے یہ بات حامد میر کے سامنے کہی تھی کہ پارلیمنٹ میں ہمیں پٹیشن لانے پر ہمارے اوپر دباؤ ہے برطانیہ کا اور سعودی عربیہ کا. تو کیا یہ کوئی کنیکشن بھی بن رہا ہے؟ میں تو آپ کو پروگرام کوٹ کر رہا ہوں صاحب آن ریکارڈ، سردار مہتاب. اور دوسری بات، اچھا اور کس کے رونے پر اعتراض ہے آپ کو؟ میرے خیال سے جیل میں تو میاں صاحب کی روتی ہوئی تصویر اخباروں میں چاہے ہوئی. نہیں کوئی ایسی نہیں ہے جناب. میں ریکارڈ بھائی ہے نا دیکھیے رونا تو انسانی سائیکی ہے. آپ لوگ ذرا آہستہ بولیں، میرا خیال ہے ایشو پر فوکس کرتے ہیں. جن صاحب یہ بتائیے نواز شریف صاحب کے رونے پر کیا خیال ہے آپ؟ جیل میں روئے، جیل میں روئے، کیا بات ہے؟ اور الطاف صاحب جیل کی وجہ سے بھاگ گئے ہیں. جنرل صاحب یہ جو گفتگو، اب تو گفتگو نے یہ رخ لے لیا. نہیں یہی چیز ہر سیاسی کارکن میرے لیے نہیں بھائی، یہی چیز تسلی کے ساتھ ہوتا ہے کہ بہرحال یہ آپ لوگوں کا رویہ اپنی جگہ، ہمارا کام نہیں ہے کہ آپ کو بتائیں کہ حد تہذیب میں کیسے رہے، وہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں. جنرل صاحب یہ بتائیے کہ جو ساری بات چیت شروع ہوئی، ایک طرف جو IJI کے حوالے سے کہ ان کو پیسہ دیا گیا،
یہ جو مسئلہ اب کھڑا ہوا ہے، اچھا یہ اس مسئلے پہ بہت آرگیومنٹ ہو رہی ہے، بار بار ہو رہی ہے، اور کہیں سے کہا جا رہا ہے کہ جیسے سیدہ عابدہ حسین صاحبہ نے کہا ہاں پیسے ہم نے لیے، پی ایم ایل این کی طرف سے کہا گیا نہیں لیے. تو اس میں اگر اس سے ہمیں بات کو آگے لے جانا ہے کیونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ دس ایشو ہیز بین ریزڈ، اگر اس بات کو آگے لے جانا ہے تو اس کا تدارک ہو سکتا ہے کسی طریقے سے. اگر ہم یہ کہیں کہ مثلاً جن پولیٹیشنز نے پیسہ لیا وہ واپس کریں پیسہ، اور آرمی کی طرف سے اگر ایکسیسز ہوئے کمٹ تو وہ اس کا تدارک ایشوز کے اوپر وقت کیوں ضائع کر رہی ہیں؟ برۃ اللہ بابر صاحب نے بتا دیا یہ معاملہ کہ سپریم کورٹ میں ہے، سب جوڈس ہے، لوگ گئے ہیں اپنا اپنا کیس پیشہ کیا ہے. بہت کسی کو تکلیف ہے تو ان کو کہے کہ اس کو دوبارہ شروع کر دیں، ایک دفعہ ججمنٹ دیں وہ، تاکہ لوگ اس کے اوپر آگے کی بات کر سکیں. جو لوگ اس کے اندر انوالو ہیں، جنہوں نے وہاں پر سٹیٹمنٹ دی ہیں، ان کو یہ بہت مجبوری ہے کہ وہ اس سے زیادہ بات نہیں کر سکیں گے. لیکن میرا خیال ہے ابھی اس سے کئی دفعہ بات ہوئی کہ جی پرانے گڑے مردے کی بات ہو رہی ہے، گڑے مردے اکھاڑنے والی بات اور یہ پچھلے 5-6 دن کی ڈیولپمنٹ جو ہے اس وقت یہ زیادہ ضروری ہے ہمارے سب بھائیوں کے لیے دیکھنا کہ ابھی کرنا کیا ہے. اس پس منظر میں کسی وجہ سے بھی ایک شخص ایک سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے 1992 کی، کیا اس کے بعد لوگوں نے جو ریئیکٹ کیا یہ صحیح ہے؟ اس پر آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے، یہ جو میڈیا جو آج کل بنا ہوا ہے، جو کہ سب کی جواب طلبی کرتا ہے اور سب کو بلاتا ہے اور بعض دفعہ لڑواتے ہیں. یہ میں نے ان کو لڑوایا ہے. آپ کی بات آپ کا بھی یہی غلطی ہو رہی ہے نا کہ آپ اس چیز کو پرسنلی، میں تو میڈیا کی بات کر رہا ہوں کہ میڈیا میں جب بلایا جائے گا دو بندوں کو، ایک نے کو بلیم کیا ہے، دوسرے نے اس کا جواب دینا، تو وہاں لڑائی ہو جائے گی. اچھا جن صاحب آپ اہم بات کریں سر، آپ اہم بات کریں. آئی ووڈ لائک ٹو کنٹینیو دس ایک بریک کے بعد تاکہ آپ کو بیچ میں روکا نہ جائے. ناظرین ایک بریک کے بعد آتے ہیں، میڈیا پر جو بات کی اس کو ہم کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد.